سجدے کے احکام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیدع یدیہ قبل رکبتیہ، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ اونٹ کیسے بیٹھتا ہے؟ کبھی دیکھا بیٹھتے ہوئے؟ ایک خاص سٹائل سے نیچے آتا ہے نا، پہلے گھٹنے رکھتا ہے، پھر پیچھے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آگے کو دوبارہ ہوتا ہے۔ سجدے میں گھٹنے پہلے رکھنے والی وائل بن حجر کی روایت کو ابو داؤد نے اور امام دارقطنی، بیہقی اور حافظ ابن حجر نے ضعیف کہا ہے، جبکہ حضرت ابو ہریرہ کی ہاتھ پہلے رکھنے والی روایت صحیح ہے، یعنی آپ جب رکوع کے بعد نیچے جائیں تو پہلے ہاتھ اور پھر گھٹنے ٹیکیں۔ حضرت ابن عمر کی درج ذیل حدیث اس پر شاہد ہے۔ شاہد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سپورٹ ہے، گواہ۔ گواہ تو لفظی معنی یعنی کہ مزید اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ نافع رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنے کو امام اوزاعی، مالک، احمد بن حنبل اور شیخ احمد شاکر وغیرہ نے اختیار کیا ہے۔ ابن ابی داؤد نے بھی کہا کہ میرا رجحان حدیث ابن عمر کی طرف ہے، کیونکہ اس کے بارے میں صحابہ اور تابعین سے بہت سی روایات ہیں، یعنی تینوں ائمہ جو ہیں بڑے، مالک اور احمد بن حنبل اور اس کے علاوہ ابن ابی داؤد وغیرہ نے، اور بہت سے صحابہ اور تابعین کا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے اس موقع پہ اب آپ یہ سوچیں کہ جو لوگ ایسا نہ کریں ان کی نماز نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ایک ہے نماز کا ہو جانا اور ایک یہ ہے اس کے اندر خوبصورتی کا ہونا، اور اس کو بالکل ایکوریٹلی اسی طرح پڑھنے کی طلب اور تڑپ رکھنا، اور اس بات کی جستجو رکھنا کہ صحیح ترین چیز سے، راجح چیز سے جو عمل ثابت ہے میں وہ کر سکوں۔ یہ ایک شوق کی بات ہے نا، ورنہ کرنے کا تو آپ کچھ بھی کر لیں نماز میں۔ نمبر 2، سجدے میں پیشانی اور ناک زمین پر ٹکائیں، یعنی یہ دو چیزیں زمین پر لگی ہونی چاہیے، ناک اٹھا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یا ناک ٹکا کے پیشانی نہیں اٹھنی چاہیے۔ نمبر 3، سجدے میں دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر رکھیں، ٹھیک ہے، یعنی پیچھے طرف لائیں گے، یعنی جب آپ سجدہ کریں گے تو دو ہاتھ کے بیچ میں نہیں سجدہ کریں گے، بلکہ کیا ہوگا، ہاتھ ذرا پیچھے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس سے پوزیشن زیادہ اچھی بنتی۔ سجدے میں دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر رکھنا بھی درست ہے، یعنی تھوڑا سا آگے کر لیں لیکن بالکل آگے نہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ہاتھ آگے ہیں خود پیچھے ہیں، یہ سجدے کا طریقہ درست نہیں۔ سجدے میں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے ملا کر رکھیں، یعنی بالکل اکڑا کے تو نہیں لیکن ساتھ ساتھ ہی لگی ہوئی ہو نارمل طریقے سے، اور انہیں قبلہ رخ رکھیں، یعنی انگلیاں سامنے ہونی چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں کو میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا کہ سجدے میں ہاتھ ٹیڑھے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، پھیلا کے دائیں اور بائیں طرف ٹلٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے نہیں، اسٹریٹ قبلے کی طرف انگلیوں کا رخ۔ سجدے میں دونوں ہتھیلیاں یہ ہاتھ پامز، دونوں گھٹنے نیز خوب زمین پہ ٹکائیں، یعنی جم کے سجدہ کریں، یعنی ان پہ بوجھ آنا چاہیے۔ مراد یہ بوجھ کہاں آنا چاہیے، ایک تو پیشانی پہ، پھر ہاتھوں پہ، اور پھر گھٹنوں پہ۔ باقی کہ ناک اور پاؤں کی انگلیاں وغیرہ تو ٹچ کریں گی، ان پہ بوجھ نہیں آ سکتا۔ اس طرح اگر آپ سجدہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ واقعی سارے جسم کا خون جو ہے وہ سر کی طرف آ گیا ہے، آپ کو فیل ہوگا باقاعدہ۔ اب دیکھیے کہ دن بھر ہم عام طور پر جو بیٹھتے ہیں اس میں سر کی طرف خون کم جاتا ہے، بیچ کے دھڑ میں پھر بہتر، اور پاؤں کی طرف ہی سارا عموماً پریشر رہتا ہے نیچے والے حصے میں۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے کسی گھر کی 3 منزلیں، ہمارے جسم کی بھی ایک طرح سے 3 منزلیں ہیں۔ تو عموماً جب آپ پمپ لگاتے ہیں یا پانی کا انتظام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، نیچے والے فلور پہ زیادہ پریشر ہوتا ہے، سیکنڈ پہ کم، اور تھرڈ پہ اور کم ہو جاتا ہے پریشر۔ تو ہمارا جو ہارٹ ہے وہ بھی جب بلڈ پمپ کرتا ہے تو ہمارے سر کی طرف عموماً کم خون جاتا ہے۔ جب آپ ٹکا کے سجدہ کرتے ہیں اس پوزیشن پر تو اس سے کیا ہوتا ہے، سارا خون سر کی طرف آ جاتا ہے، اور اگر آپ کا سجدہ کچھ طویل بھی ہو جائے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جو باریک نسیں ہیں نا دماغ کی اور سر کی، وہاں تک خون جاتا ہے پھر، اور خوب جا کے اس کو سیراب کرتا ہے، بال کو سیراب کرتا ہے۔ لہذا چہرے کی جھریاں، بالوں کے مسائل، دماغ کی کمزوری، حافظے کی خرابی، ان سب چیزوں کا علاج ہو جاتا ہے اس میں جب پورا خون دماغ کو جاتا ہے۔ ایک امریکی ڈاکٹر نے کہا تھا میرا دل چاہتا ہے کہ سارے ملک میں مسلمانوں جیسی نماز لاگو کر دوں، لازم کر دوں۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ دن میں 5 دفعہ اس طرح سر کو زمین پہ ٹکانا جو ہے یہ بہترین ایکسرسائز ہے۔ ہماری نمازیں ہمیں صحیح فائدہ کیوں نہیں دیتی؟ کیونکہ طریقہ بھی درست نہیں ہوتا۔ مختلف رکن ادا کرتے وقت نماز کے جو اصل مسنون طریقہ ہے، اگر آپ اس کو 100% فالو کریں تو نتائج بھی 100% ہوں گے۔ ہم جتنے % فالو کرتے ہیں اس کو اتنے % ہی نتیجہ بھی نکلتا ہے۔ 7ویں بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک پیشانی کی طرح زمین پر نہیں لگتی،
اب آپ دیکھیں نا کتنی اہمیت ہے کہ ناک بھی لگے، اس کا بھی کچھ عمل دخل ہوگا نا، اللہ ہی حکمتیں بہتر جانتا ہے. پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف مڑے ہوئے رکھیں اور قدم بھی دونوں کھڑے رکھیں. یعنی بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں تو دونوں پاؤں ادھر لگا کے اور آدھے ادھر لٹک کے اور یوں کر کے چپک کے سجدہ کرتے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ سجدہ کر رہے ہیں گرے پڑے. ایڑیوں کو ملائیں، یعنی پیچھے سے جب آپ پاؤں اٹھائیں گے تو ایڑیاں ساتھ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ کھلی بھی ہوں. سجدے میں سینہ، پیٹ اور رانے زمین سے اونچی رکھیں، یعنی چپکے نہیں زمین سے. پیٹ کو رانوں سے، رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں اور دونوں رانے بھی ایک دوسرے سے الگ رکھیں. سجدے میں کوہنیوں کو نہ تو زمین پہ ٹکائیں اور نہ کروٹوں سے ملائیں. کروٹوں یعنی سائڈ سے، یعنی نہ تو جسم سے چپکائیں اور نہ ہی زمین پہ چپکیں. چپک کے نہیں سجدہ کرنا، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، آرام ہوتا ہے. سجدے کا جو اصل مفہوم ہے یا مقصود ہے وہ نہیں پورا ہو سکتا. تو سجدے میں کوہنیوں کو نہ تو زمین پہ ٹکائیں نہ کروٹوں سے ملائیں، بلکہ زمین سے اونچی، کروٹوں سے الگ اور کشادہ رکھیں. سجدے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کلائیوں کو، یعنی کوہنی اور ہاتھ کے درمیان جو بازو کا حصہ ہے اس کو کلائی کہتے ہیں، ان کو زمین پر نہیں لگاتے تھے بلکہ انہیں اٹھا کر رکھتے اور پہلوؤں سے دور رکھتے. یعنی جڑ جکڑ کے نہیں سجدہ کرنا چاہیے اور نہ ہی چپک کے، بلکہ نارمل نیچرل طریقے سے. اور آپ تو اس طرح پہلوؤں سے الگ کرتے یہاں تک کہ پچھلی جانب سے دونوں بغلوں کی سفیدی نظر آتی. اور خصوصاً امام کے لیے یہی حکم ہے. جو مقتدی ہیں وہ اس طرح نہیں کر سکیں گے، کیوں؟ کیونکہ صف کی وجہ سے. ہاں آپ الگ نماز پڑھ رہے ہوں جیسے نفل نماز وغیرہ، گھر میں جو مرد حضرات ہیں یا خواتین اپنی نماز پڑھیں تو وہ اندر کے کمرے میں ان کو نماز کا حکم ہے، اسی وجہ سے کہ پھر وہ آرام سے سجدہ وغیرہ کر سکتے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کیونکہ خواتین کا پردہ ہے اور ستر ہے اور حیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ درست فرماتے ہیں، لیکن دوسری طرف حکم کیا ہے کہ خواتین کی نماز صحن سے زیادہ کہاں بہتر ہے؟ کمرے کے اندر. اور کمرے سے بھی بہتر کہاں ہے؟ اور اگلے کمرے میں. ٹھیک ہے. اور اس میں حکمت کیا ہے کہ پھر آپ اطمینان سے اپنا سجدہ وغیرہ کر سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں، دونوں قدموں کے پنجوں پر، اور یہ کہ ہم نماز میں اپنے کپڑوں اور بالوں کو اکٹھا نہ کریں. یہ نماز میں کپڑے سمیٹنے میں نہ لگے رہیں اور بال سمیٹنے میں نہ لگے رہیں کہ آپ کھڑے ہو کر اپنی چٹیاں بنانا شروع کر دیں، یا بالوں کی لیٹ ادھر سے گزر رہی تو اس کو پھر سمیٹ کے پیچھے کریں، یا یہ کہ دوپٹہ ایسا پہنا ہر تھوڑی دیر کے بعد سلپ ہو کے گر رہا تو آپ اس کو سمیٹ رہے ہیں. اس چیز سے منع کیا گیا. جب آپ نماز شروع کریں تو پہلے اپنی ہر چیز کو سمیٹ لیں. بہت سے لوگ اہتمام کرتے بھی ہیں لیکن بہت سے لوگ نہیں کرتے. کوشش کیا کریں کہ نماز فجر سے پہلے کنگھی کریں. میں فجر کے وضو کے فوراً بعد اپنے بال درست کرتی ہوں، پوری طرح سیٹ کرتی ہوں، کیونکہ رات کو سونے میں گڑبڑ ہو جاتی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت اچھی فیلنگ آتی ہے کہ میں اب زینت میں ہوں اور بال سمٹے میں پورے، اور ادھر ادھر سے اندر سے نکلنے کا کوئی احتمال نہیں رہتا. دوسری بات یہ کہ نماز کے لیے چادر ایسی استعمال کریں کہ جو ایسے کپڑے کی ہو جو نہ تو باریک ہو اور نہ ہی بار بار گرنے والا ہو، اور اگر احتمال ہو تو اس کو کہیں نہ کہیں ٹک کر لیں، کہیں اڑکا لیں، کوئی گرا لگا لیں، کچھ کر لیں. لیکن آپ کے لباس کو آپ کی نماز میں حائل نہیں ہونا چاہیے. کبھی تو وہ مجبوری ہے، سفر ہے، کہیں باہر پڑھنی پڑ گئی اور بات ہے، وہ تو ایکسیپشنل صورت. لیکن روٹین میں آپ پکا بندوبست کر کے نماز پڑھا کریں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اگر حج عمرے پہ آپ کا کبھی اتفاق ہوا جانے کا، ملیشیا، انڈونیشیا، چائنا، تھائی لینڈ، یہ جو فار ایسٹ کے لوگ ہیں اور ایون عرب ممالک میں میں نے دیکھا ہے کہ نماز کا مخصوص ڈریس ہوتا ہے. وہ نماز کے وقت آئے، پہنا، اچھی طرح باندھا، اور اس کے بعد ہینڈز فری. ہمیں عادت نہیں نہ ہوتی بچپن سے. پہلے تو مائیں دوپٹہ لینا سکھاتی تھی، اب تو وہ بھی کلچر ختم ہو گیا. تو جب عام زندگی میں دوپٹہ نہیں لینا آتا تو پھر نماز میں بھی نہیں لینا آتا. تو نماز میں خشوع آ نہیں سکتا اگر آپ کا لباس درست نہ ہو. اسی لیے پہلا حکم کیا، خذوا زینتکم عند کل مسجد. تو زینت میں آپ کے بال بھی اور آپ کے لباس بھی شامل. تو اس میں آپ پوری احتیاط کریں کہ آپ کے اپنے اندر کی فیلنگ ایسی ہونی چاہیے بالوں اور لباس کے اعتبار سے کہ جب آپ نماز کے لیے جائیں تو آپ کا دھیان ان 2 چیزوں کی طرف نہ ہو، ان سے آپ بے فکر ہو جائیں. تو یہ جو 7 اعضاء ہیں ان کو زمین سے ٹچ کرنا چاہیے اور ان کے اوپر سجدہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ سجدہ کر رہے ہوں، گھٹنے تو آپ نے ٹیک لیے اور پاؤں پیچھے سے اٹھ گئے. عورتیں بازو نہ بچھائیں. بہت سی عورتیں سجدے میں بازو بچھا لیتی ہیں اور پیٹ کو رانوں سے ملا کر رکھتی ہیں اور دونوں قدموں کو بھی زمین پہ کھڑا نہیں کرتی. واضح رہے کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی، یعنی تم میں سے کوئی کا لفظ آتا ہے احدکم، تو کوئی ایک، مرد اور عورت دونوں شامل ہو سکتے ہیں اس میں، اپنے بازو سجدے میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے. کتے کے بیٹھنے کی پوزیشن دیکھی ہوگی آپ نے، پورے ہاتھ سامنے رکھے ہوتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے صاف ظاہر ہے کہ نمازی کو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر دونوں کونیاں زمین سے اٹھا کر رکھنی چاہیے.
نیز پیٹ بھی رانوں سے جدا رہے اور سینہ بھی زمین سے اونچا ہو، یعنی زمین پر چمٹ کے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سجدے میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ اور اپنی دونوں کوہنیاں بلند کر، یعنی آپ نے خود طریقہ یہ سکھایا، ہاتھ زمین پر رکھ، کوہنیاں اونچی رکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اگر بکری کا بچہ باہوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا، یعنی اتنا پراپر سجدہ ہوتا۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ چمٹ کے زمین سے سجدہ کرتے ہیں تو بالکل خون سر کی طرف پھر نہیں آتا، نہ ہی پیشانی پہ کوئی پریشر پڑتا ہے، بلکہ ایک آرام دہ کیفیت ہو جاتی، سونا چاہیں تو سو بھی سکتے ہیں۔ خواتین کو عام طور پر اپنے مسل اور خاص طور پر پیٹ کے مسل جو ہیں پریگننسیز وغیرہ کی وجہ سے ان کے لوز ہونے کا، ڈھیلا ہونے کا بہت خوف ہوتا ہے، تو اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ پھر وہ ناک کو زمین پر ٹکا کر صحیح پوزیشن پہ سجدہ کریں تو ان کے مسلز ٹائٹ رہیں گے۔ کمر کی تکلیف کے لیے بہترین ایکسرسائز ہے، عموماً خواتین بیچاریوں کو کمر کا پرابلم ہے، ہم کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ ہمارے ہاں مردوں میں سے کم ہی کہتے ہیں کوئی کہ ہماری کمر میں تکلیف ہے، عورتوں کی اکثریت کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کمر میں تکلیف ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ عورتیں ہمارے ہاں کی صحیح سجدہ نہیں کرتی یا انہیں کرنے نہیں دیا جاتا، اور بعض اوقات ضعیف روایات کا سہارا لے کے ان کی اور مردوں کی نماز میں لمبے چوڑے فرق بتائے جاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے لوئر ابڈومن میں پین رہتی تھی، ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے یوٹرس کی پوزیشن ٹھیک نہیں، تو اس پر انہوں نے ان کو ایک ایکسرسائز تجویز کی، اور وہ یہ تھی کہ جس طرح مرد حضرات سجدہ کرتے ہیں اس طرح دن میں 3 بار 15-15 منٹ کے لیے اسی پوزیشن میں رہیں، اور صرف اس طریقے پر عمل کرنے سے ان کی تکلیف دور ہو گئی۔ تو ایک حقیقت ہے کہ اس طریقے پر نماز ادا کرنا جو ہے وہ صرف اللہ کے ذکر میں ہی خشوع اور اللہ کی یاد میں ہی زیادہ خشوع نہیں دیتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جسمانی صحت اور آپ کی طاقت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ میں آج بھی سوچ رہی تھی صبح کہ اگر ہماری صحت ٹھیک نہیں، ہمارے اندر جان نہیں، انرجی نہیں، طاقت نہیں، کوئی بھی عبادت ڈھنگ سے نہیں ہو سکتی، نہ لمبا قیام ہو سکتا ہے، نہ لمبے سجدے ہو سکتے ہیں، نہ لمبے رکوع ہو سکتے ہیں، ہمت ہی نہیں۔ ہمت کیوں نہیں؟ اس میں ایک وجہ، باقی سارے اسباب دیکھ لیجئے صحت کی خرابی کے، اس میں سے ایک سبب غیر فطری زندگی بسر کرنا ہے، سنت کے خلاف جانا ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کوئی نہیں کیا کہ جو میرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ کس کی بات ہے؟ ان امرہ، ہی کی ضمیر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی۔ اور صحابہ کرام کے سوچنے کا انداز بھی یہی ہوتا تھا، جب کوئی انہیں تکلیف آتی تھی، جب ان کے اوپر کوئی مشکل آتی تھی تو وہ فوراً کیا کہتے تھے؟ کہیں ہم کسی سنت کی مخالفت تو نہیں کر رہے، کیونکہ سنت کی مخالفت ہوگی تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ کیونکہ ہم سوچتے نا اب تو ہم سفر میں ہیں، اب تو ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ابھی تو ہم طالب علم، ابھی تو ہم ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، ابھی تو یہ سنت نہیں ہو سکتی، گھر جا کے کریں گے۔ ہر وقت اپنے آپ کو ٹیکیں لیتے رہتے ہیں۔ آپ صحیح سنت پر اخلاص کے ساتھ عمل کر کے دیکھیں، بہت ساری چیزیں درست ہونے لگیں گی، بہت ساری مشکلات سے نجات ہونے لگے گی۔ ہم ایسے مواقع پر اپنی غلطیاں بھول جاتے ہیں کہ کہاں ہماری غلطی ہے۔ جہاں مصیبت آئے یاد رکھیے، جہاں تکلیف آئے، جہاں دل پہ غبار آئے، جہاں غم ہو، جہاں کوئی نقصان ہو، فوراً احتساب کریں اپنی ذات کا۔ ہم کس میں مشغول ہو جاتے ہیں؟ لوگوں کے احتساب میں، کون کون قصوروار ہے، کس کس کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک سیکنڈری چیز ہے، وہ نمبر 2 پہ آئے گی۔ نمبر 1 پہ کیا آنا چاہیے؟ میری ذات، میری غلطی کہاں ہے، میری کوتاہی کا۔ اور اگر آپ سچے ہو اپنے ساتھ، اللہ آپ کو ضرور دکھائے گا، اور اگر آپ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی آپ کو وہ نقصان لوٹا دے گا۔ ہمیشہ ہم سب کو اپنا جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے کہ کہاں ہم کمی کر رہے ہیں۔ بہرحال اب سجدہ کیا ہے؟ قرب کا اعلیٰ ترین مقام، سرگوشی کی اعلیٰ ترین جگہ، نہایت درجہ قرب الہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دراصل بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے بہت نزدیک ہوتا ہے، بس سجدے میں بہت دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ تو بندے سے ہر حال میں نزدیک ہوتا ہے، لیکن سجدے کی حالت میں بندہ اس کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بڑی عاجزی اور اخلاص سے دعائیں مانگتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر زمین پر سجدہ کرتے تھے، اس لیے کہ مسجد نبوی میں فرش نہ تھا، کچی زمین تھی۔ صحابہ کرام سخت گرمی میں نماز ادا کرتے، اور زمین کی گرمی کی وجہ سے اگر وہ زمین پر پیشانی نہ رکھ سکتے تو سجدے کی جگہ کپڑا رکھ لیتے اور اس پر سجدہ کرتے۔ یعنی وہ کپڑا صرف کب رکھتے تھے؟
جب سخت گرمی ہوتی ہے اور زمین پہ سر رکھنا مشکل ہوتا ہے، ورنہ ڈائریکٹ ان کا جو کانٹیکٹ تھا وہ زمین کے ساتھ ہوتا تھا، لہذا زمین کے اندر سے جو ریز اٹھتی ہیں وہ بھی انسانی جسم میں داخل ہوتی ہیں اور ان کا بھی انسان کے اوپر اثر رکھتا ہے، مگر ہم نے اتنی تہیں چڑھا لی ہیں تو پھر سجدے کا لطف کہاں۔ جب انسان مٹی پر ڈائریکٹ پیشانی رکھتا ہے تو اس کے احساسات تبدیل ہوتے ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھیں، کبھی لان میں بغیر جائے نماز کے پڑھ کے دیکھیں، تو جب پیشانی اور ناک خاک آلود ہوتا ہے، کبھی ہفتے میں ایک بار صحیح، کبھی مہینے میں ایک بار صحیح، کبھی دن میں ایک بار صحیح، تو لازمی طور پر اپنی کم مائگی کا بھی احساس ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں۔ اور دل سے تکبر ختم کرنے کے لیے ایک بہترین نسخہ بھی ہے، جب انسان مٹی پہ سجدہ کرے تو مٹی کی خوشبو بھی آتی ہے، قبر خوب یاد آتی۔ اور یہ حقیقت آپ میں سے جن لوگوں نے کبھی سفر میں، حضر میں ایسا تجربہ کیا ہو، کچی زمین پہ نماز پڑھی ہو سکتا نہیں کہ قبر یاد نہ آئی۔ ہم چونکہ فطرت سے دور ہوئے، ہم نے مصنوعی زندگی اختیار کر لی، تو وہ جو عبادات کی روح تھی وہ بھی فراموش ہو گئی۔ ہمارے یہاں ایک مشکل یہ ہے کہ یہ کانسیپٹ بھی نہیں ہے کہ زمین پہ سجدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کبھی یہ جرات کاری لیں گھر میں یا کہیں باہر تو فوراً لوگ پہنچ جائیں گے جائے نمازیں لے کے، آپ کی نماز میں خلل ڈال کے آپ کے آگے بچانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ کبھی کر کے تو دیکھیں، یہ زمین صاف ہے، پاک ہے۔ آپ نے فرمایا نا کہ ساری زمین میرے لیے کیا بنا دی گئی ہے؟ سجدہ کا۔ تو زمین پر جب تک کوئی نجاست نہ ہو، کوئی ناپاک چیز نہ ہو، تو بظاہر اگر صاف ہے تو پاک ہے، وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے لیے جائے نماز بچھانا شرط نہیں ہے، صاف ستھری جگہ کا ہونا شرط ہے۔ اور جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ زمین پر ہی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی 21ویں رات تھی، بارش برسی اور مسجد کی چھت ٹپک پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ میں سجدہ کیا۔ آپ کی پیشانی اور ناک پر کیچڑ کا نشان تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی چٹائی پر نماز ادا کی جو زمین پر زیادہ عرصہ پڑی رہنے سے سیاہ ہو گئی تھی۔ یعنی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چٹائی بچھانا درست ہے، جائے نماز بچھانا درست ہے، جائز ہے، منع نہیں ہے، کیونکہ ہم فوراً دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔ جب مسئلے کا ایک پہلو بتایا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ دوسرے کی نفی ہو رہی، تو بعض اوقات نفی نہیں، اس کی وضاحت ہو رہی ہوتی، یا دوسری چوائس جو وہ بھی دی جا رہی ہوتی۔ سجدے میں بہشت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدم کا بیٹا سجدے کی آیت پڑھتا ہے، پھر پڑھنے والا اور سننے والا سجدہ کرتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ نہیں، وضاحت